اچھا جی، السلام علیکم جی. اچھا دوستو، یہ بھی کافی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر جو ہمارے نون لیگ کے کئی ٹوٹراٹیز ہیں، وہ کچھ اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں جس سے وہ سینٹرل پنجاب خاص طور پہ، باقی پاکستان میں تو ان کا کچھ ہے نہیں لینے دینا، صرف سینٹرل پنجاب کے لیے یہ اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں اسکرین کے اوپر، کہ جس طرح پتہ نہیں بر صغیر یا ایشیا میں جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ باؤجی جیتنے والے ہیں. تو ایک موصوف لکھتے ہیں 122 سیٹیں جیت رہے ہیں جی نون لیگ، اور دوسرے موصوف نے لکھ دیا ہے کہ 141 میں سے 95 سیٹیں جیت رہی ہے. اب آپ نے 122 اور 122 اور 95 کا فگر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور انہوں نے جو دوسرے موصوف ہیں انہوں نے 266 میں سے 114 سیٹیں، بڑی مہربانی ہے ان کی، انہوں نے 8 سیٹیں دوسرے ڈیلوژنل اسکالر سے کم بتائی ہیں. تو آج ذرا ہم ان کا تھوڑا سا ایک ڈیلوژن کو ختم کرنے کے لیے کچھ حقائق اور ڈیٹا بیسز کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے، آپ کے سامنے دیکھتے ہیں. اور کیونکہ پاکستان میں آلموسٹ ہر 5 سال بعد الیکشن ہو ہی رہے ہیں، تو ہم نے جو بیس ایئر لیا ہے، کیونکہ جو کنٹینیوٹی کے ساتھ الیکشن ہو رہے ہیں وہ 2002 سے ہو رہے ہیں، سو بیس ایئر ہمارا 2002 ہے. تو دیکھتے ہیں جی کہ کل کائنات کے عظیم انقلابی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھاگنے والے بھائی صاحب، ہمارے انکل باؤجی 1022 سیٹیں لیتے ہیں، یا 1400 سیٹیں لیتے ہیں، یا 5507 سیٹیں لیتے ہیں. تو ذرا ان کا تھوڑا سا کچا چٹھا دیکھتے ہیں 2002 سے، تو کچھ سلائیڈز کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو جی یہ آپ نے دیکھ لی ہیں 2 ٹویٹس. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ 2002 میں کیا تھا. یہ 2002 کا ایک موازنہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور عظیم انقلابی جماعت کا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو نیشنل اسمبلی میں 2002 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹس پٹ کیے وہ 229 تھے، اور عظیم انقلابی جماعت نے 170 کینڈیڈیٹس کیے تھے، جس میں سے صرف 15 جیت سکے تھے، اور پیپلز پارٹی کے 63 امیدوار اس میں سے ون کیے تھے. اور جو ووٹ شیئر ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 26% پیپلز پارٹی کا اور ان کا 12%. پنجاب میں انہوں نے 238 کیے اور 233 کیے اور 38 جیتے، 16%. سندھ میں 75 امیدوار کی، ایک بھی سیٹ نہیں جیتی. یہ ذرا ذہن میں رکھتے جائیے کہ پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں میں ان کی کیا حالت ہے، اور اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سینٹرل پنجاب میں ان کی اب کیا حالت ہے. تو 75 کی کوئی سیٹ نہیں جیتی. کے پی کے میں 52 انہوں نے لوگ شامل کیے، وہاں 5 سیٹیں جیتی. اور اسی طریقے سے جو ہماری ہے بلوچستان کی سیٹ، وہاں پر بھی کوئی سیٹ نہیں ہے جیت سکے. تو مگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ 1022 اور 1444 سیٹیں اس الیکشن میں جیت جائیں گے، مطلب 122 اور 114 سیٹیں. 2008 میں آ جاتے ہیں جی. 2008 میں پیپلز پارٹی 247، اور جو اوور آل پیپلز پارٹی کا ووٹ شیئر بن رہا ہے چاروں صوبوں کا اور نیشنل کا ملا کے وہ 26% ہے، اور عظیم کائنات کی عظیم جماعت کا جو شیئر بن رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف 12% ہے. 12% سے زیادہ یہ نہیں لے سکیں. اور 2008 میں انہوں نے 209 کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے تھے اور 68 صرف سیٹیں جیت سکے تھے، 20% شیئر نیشنل پہ. 281 انہوں نے پنجاب میں اتارے، 107 سیٹیں جیتیں اور 27% شیئر تھا. باقی 3 صوبوں میں آپ ان کی حالت دیکھ لیں کہ 80، 59 اور 18، دیٹ مینس، اور اس میں سے یہ جو سیٹیں جیت رہے ہیں 80، 59، 18 میں سے صرف 5 سیٹیں جیت رہے ہیں، مگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس دفعہ 122 اور 114 سیٹیں جیتیں گے. زبردست. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 2013 کا. جی 2013 میں پیپلز پارٹی نے 229 کینڈیڈیٹس پٹ کیے تھے، اور ان کا جو ٹوٹل شیئر بنا تھا وہ 14% تھا. اور پھر 236 انہوں نے پٹ کیے تھے پنجاب میں، 127 کیے تھے سندھ میں، 82 کیے تھے کے پی کے میں، اور بلوچستان میں 32. پی ایم ایل این نے 218 نیشنل پہ کیے تھے، 286 پنجاب میں، 45 سندھ میں، جس میں صرف 3 سیٹیں جیت سکے. اس کے بعد اور ہم 2013 میں ایون دین کے پنجاب میں
ہم اچھا ڈیلیور نہیں کر پائے، پھر بھی ہم 6 سیٹیں جیتے. یہ سندھ میں 6 سیٹیں جیت پائے تھے. کے پی کے میں انہوں نے 12 اور بلوچستان میں 8، وہ بھی آزاد لوگوں کو ملا کر کے تو ان کی 8 بن گئی. سو اوور آل جو ڈفرنس آیا ہمارا اور ان کا ووٹس کا اس والے الیکشن میں، وہ صرف 7% کا تھا. بٹ اگر آپ پچھلے الیکشنز میں دیکھیں، 2008 میں دیکھیں تو ہم 14% ان سے زیادہ لے رہے تھے. 2002 میں دیکھیں تو ہم ان سے 12% زیادہ لے رہے تھے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں 2018 میں. 2018 میں 247 ہم نے امیدوار نیشنل میں اتارے اور 43 سیٹس جیتی. انہوں نے 214 امیدوار اتارے. تو وہ 14% ہمارا بھی تھا، 14% ان کا بھی تھا. بٹ اگین 3 صوبے ہم پکڑ لیتے ہیں، سندھ، کے پی کے اینڈ بلوچستان، پی ایم ایل این. تو وہاں پر جو ان کی صورتحال ہے، وہ صرف 6 سیٹیں جیت پائے ہیں، ادر دین جو پنجاب. تو 6 سیٹیں ادر دین پنجاب 2018 میں جیت رہے ہیں، اور 15 اور 23 سیٹیں جیت رہے ہیں 2013 میں. 5 سیٹیں جیت رہے ہیں 2008 میں، اور 5 ہی سیٹیں جیت رہے ہیں 2002 میں. تو اس کی اگر ہم ایوریج نکالیں گے ابھی اگلی شیٹس میں جا کے، تو یہ کل 8-10 سیٹیں پنجاب سے باہر ان کو کبھی ملی نہیں ہیں. سو اب ہم آ جاتے ہیں 2018 میں. سو 2018 ہم ابھی کیا ہم نے کہ صرف 6 سیٹیں جیت پائے اپنے صوبے سے باہر. تو ہم نے سندھ، جو یہ ہمیں ایک الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ ہم سندھ کی پارٹی ہیں، سندھ کی پارٹی، تو سندھ کی پارٹی چلے مان لیا ایک لمحے کے لیے، تو ہم نے تو سندھ سے باہر نکل کے 10 سیٹیں جیتنی ہیں 2018 کے الیکشن میں. پھر اگر ہم 2013 کے الیکشن میں آئیں تو ہم 9 سیٹیں جیت رہے ہیں. 2008 کے الیکشن میں آئیں تو ہم سندھ سے باہر کو تقریباً 95 کے قریب سیٹس ہم جیت رہے ہیں سندھ سے باہر. ٹھیک ہے جی. اور یہ پنجاب سے باہر صرف 5 سیٹیں جیت رہے ہیں. سو دیر آر ڈفرینسز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عظیم انقلابی جماعت کے دعووں میں اور حقیقت میں. اور اسی لیے ہم نے عنوان رکھا حقیقت یا چورن. اچھا جی، اب یہ 4 الیکشنز کا کمولیٹو کمپیریزن ہے کہ 4 الیکشنز جو 2002 سے لے کے 2018 تک گزرے ہیں، 2002، 2008، 2013 اور 2018، ان 4 الیکشنز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ادر دین سندھ سیٹس لی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی سیٹس لی ہیں 4 الیکشنز میں. اور پھر اس کے بعد ادر دین پنجاب ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سیٹس ہیں. ادر دین پنجاب ان کی 4 الیکشنز میں جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 27 اور 3، 30 اور 9، 39 سیٹس ہیں ان کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ادر دین سندھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر، وہ 198 یا 99 کچھ اس طرح سے بنتا ہے تھے. 157 and 30، 187 and 187، 188 and 9، 197 کے قریب بن رہے ہیں. سو 39 سیٹیں لینے والی جماعت اب پھر کلیم کر رہی ہے کہ وہ 122 سیٹیں پورے پاکستان سے لے گی. وہ اگلی شیٹ میں بھی دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے. یہ شیٹ ہے جی ہماری، ہم نے ایک بنائی ہے جس کے اندر پی 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 ادر دین سندھ اور پی ایم ایل این ادر دین پنجاب. تو ادر دین پنجاب، پی ایم ایل این انکلوڈنگ نیشنل کریں تو انہوں نے 4 الیکشنز میں 312 سیٹیں جیتی ہیں ٹوٹل ادر دین پنجاب. ٹھیک ہے، نیشنل بھی اس میں ہم نے شامل کر لی. اور اگر ہم ادر دین پنجاب کر کے اور نیشنل کو ایکسکلوڈ کریں تو ان کی 39 سیٹیں ہیں. باقی صوبوں میں 39 سیٹوں پہ یہ پچھلے کچھ 20 سال سے ملکی لیڈر بنے ہوئے ہیں کہ یہ پورے ملک کی وہ کرتے ہیں، موصوف نمائندگی کرتے ہیں. 39 سیٹوں والا کیسے نمائندگی کرتا ہے بھائی پورے ملک کی؟ 20 سال میں 39 سیٹیں. ہم نے 20 سال میں سندھ کے علاوہ نیشنل کو نکال کے 197 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. ہر صوبے، ہر ضلع، ہر شہر سے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. پھر بھی ان کے دعوے ہیں کہ یہ 122 یا 114 سیٹیں جیتیں گے. نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں جی. اس کے اوپر ہم نے کیا ہے کہ اس الیکشن میں which is 2024 یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جیتیں گے 122 یا 114 یا کچھ لوگ 127 بھی لکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، خاص طور پہ سینٹرل پنجاب کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس وقت ٹویٹر پہ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں. سو ٹوٹل سیٹس 266 ہیں جی. پی ایم ایل این نے ٹوٹل جو کینڈیڈیٹ اس وقت اپنے
نامینیٹ کیے ہیں یا کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ 195 ہیں، اور 71 سیٹوں پہ چاروں صوبوں کی ملا کے 71 نیشنل سیٹوں کے اوپر ان کے امیدوار ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پیپل، اور جو ان کا زیرو کینڈیڈیٹ ہے، بلوچستان میں 56% سیٹوں پہ ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کے پی کے میں 38% سیٹوں میں ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، پنجاب میں ایک ہے 6% ہے صرف، اور اگر سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کو الگ کریں تو یہ پھر ریشو ایک ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ سندھ میں 61% سیٹوں پہ ان کے پاس امیدوار نہیں ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سندھ میں اب حکمرانی کرنے والے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، اسلام آباد چلے 0% 3 سیٹس ہیں، تو ٹوٹل 27% سیٹوں پہ ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس پاکستان کی 27% کانسٹیٹوئنسیز میں امیدوار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستان کی نمائندہ جماعت کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان کا نمائندہ لیڈر کہہ رہے ہیں۔ حیران کن بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسی طرح سے دیکھتے ہیں جی، بلوچستان میں اس وقت جو ہمارے 6 سیٹس پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، کے پی کے میں 4، پنجاب میں 11، سندھ میں 1، اور ٹوٹل 22، تو ہمارا 8% جو ہے کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر امیدوار نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں نیچے، میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل دیا ہے لیفٹ سائڈ پہ، جس کا ہیڈنگ ہے، جس کی پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب۔ سینٹرل پنجاب کی ٹوٹل سیٹس 95 ہیں، جس میں سے 89 سیٹس پہ ان کے کینڈیڈیٹس اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں، 6 سیٹس پہ ان کے پاس امیدوار نہیں ہیں۔ اب یہ جتنے بھی فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگی پٹواری بھائی ہمارے، وہ ذرا ہمیں ایکسپلین کریں کہ 89 سیٹس جہاں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ باقی صوبوں کی تو میں نے صورتحال بتا دی کہ 20 سال میں 39 سیٹیں نہیں ہیں، اور اگر ہم وہ ٹوٹل سیٹس بھی دیکھ لیں کہ کتنی سیٹوں میں سے 39 سیٹیں انہوں نے لی ہیں پچھلے 20 سال میں، تو انہوں نے 638 امیدوار کھڑے کیے، جس میں سے ان کو صرف اور صرف 39 سیٹیں ملی۔ اب آپ اس کی پرسنٹیج اگر نکال لیں تو یہ کوئی 5-5.5% شاید بنتا ہوگا بڑی مشکل سے، یا 6% بن جائے گا۔ جو پارٹی پچھلے 20 سال میں پنجاب کے علاوہ 638 امیدوار کھڑے کر کے صرف 39 امیدواروں کو جتوا سکی ہے، یا 39 امیدوار کامیاب ہو سکے ہیں، وہ ہم سے اب دعویٰ کر رہی ہے ہم سب کے سامنے کہ وہ ان 89 سیٹوں پہ الیکشن لڑ کے 114، 122، 127، یا ایک صاحب نے کہیں میں نے پڑھا 169 بھی لکھا ہوا تھا، 169 سیٹیں جیت جائیں گے۔ تو یار کو خدا کا خوف کھائیں، ٹھیک ہے سیاست کریں، الیکشن لڑیں، مگر یہ چیز مت بھولیں کہ یہ 90s کا دور ہے، 90 کی دہائی ہے، جہاں انیق ناجی، عطا اللہ قاسمی، عرفان صدیقی، ظفر اقبال اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے جو کالمز لکھ کے اور اس طرح کی سیٹ نمبر بتاتے تھے، اور پھر آر اوز اور ڈی سی اے سی ان کے ذریعے سے آپ الیکشن کروا لیتے تھے۔ اب یہ 21ویں صدی ہے میرے دوستوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ڈیٹا بیسز کی بنیاد پہ اور حقائق کی بنیاد پہ چیزیں پھڑکا دی جاتی ہیں۔ اب یہ میں نے ایک رائٹ سائڈ پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ایک چھوٹا سا اور ٹیبل ہے which is 2018 کہ پنجاب میں ان کی کیا صورتحال تھی 2018 میں۔ پنجاب میں گجرانوالہ ڈویژن میں ان کا جو ون مارجن ہے وہ 75%، لاہور ڈویژن 70 یا 71%، اور ساہیوال ڈویژن 89%۔ اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 ڈویژن پنجاب کے یہ جو ہیں 45% یا اس سے نیچے تھے۔ ڈیرہ غازی خان اور راولپنڈی ڈویژن میں 0% سیٹ جیت سکے تھے۔ سو اب وہ جماعت آ گئی ہے کہ ہم 169، 127، 122، 114، 250، 800 یا 900 یا 1000 یا 50 لاکھ یا پورے ایشیا کی ساری سیٹیں جیتیں گے۔ بھائی صاحب ڈیٹا بیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ کس کی کیا پوزیشن ہے، اور ڈیٹا بیسز آر ویری امپورٹنٹ۔ اب رہا سوال سینٹرل پنجاب، 89 جس سے میں نے بتایا 95 سیٹوں پہ 89 امیدوار ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں کئی جگہوں پہ میرا خیال ہے جس طرح ملتان میں جہانگیر ترین صاحب کو سیٹ دے دی ہے، باولپور میں بھی کسی کو سیٹ دی ہے، اسی طرح خوشاب اور پتہ نہیں کہاں کا، تو اب وہاں پہ بھی اسی طرح سے مارجنز ہیں۔
تو میں تمام سینٹرل پنجاب کے دوستوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے جتنے بھی ووٹ ڈالنے کے لیے اپنا ذہن بنا رہے ہیں، اس دھوکے میں مت آئیں کہ کوئی جیت رہا ہے، کوئی جیت گیا ہے۔ آپ نے جس کو ووٹ ڈالنا ہے، آپ اس کو ووٹ ڈالیے اور اپنی پسند کی جماعت کو ووٹ ڈالیے۔ یہ اس طرح کے سوشل میڈیا گیمکس کے اوپر فیصلہ مت کیجیے، کیونکہ یہ سراسر جھوٹ اور پہ مبنی ہے، بے بنیاد چیزیں ہیں۔ اگر یہی سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں کسی کو، تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جا کے کہیں اعلان کرا دیں بھی، میاں نواز شریف جس طرح 2013 میں کیا تھا آروز کے ذریعے، اعلان کرا دیں میاں نواز شریف 170 سیٹیں جیت گئے، تاکہ ہم بھی اس دن چھٹی والے دن کوئی اپنا نیٹ فلکس دیکھیں گے، کوئی کھانے شانے کھائیں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو پنجاب کے دوستوں، آپ نے اب یہ بتانا ہے، کیونکہ میں نے جو ابھی تک پنجاب میں دیکھا ہے، سینٹرل پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے اتنی نفرت اور اتنی زیادہ مخالفت لوگوں کے اندر آج تک کبھی کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں دیکھی، جتنی اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے لیے۔ نون لیگ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ لوگوں کو مشکلات میں چھوڑ کے لندن جدہ چلے جانے کے جو واقعات ہیں، وہ 90 کی دہائی تک شاید چل جاتے ہوں گے۔ اب لوگ ان چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کر رہے۔ اب لوگوں کا ان بیانیوں کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو ابھی وہ شہباز شریف صاحب نے تو ایکسپلین بھی کر دیا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا کیا اس کا مطلب ہوگا، مگر اب انہوں نے ہمیں سمجھا دیا۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ جو آپ کو ووٹ دے رہا ہے اس کو عزت دو، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا اس دن کسی اپنے ٹی وی انٹرویو میں۔ تو یہ ہے جی صورتحال کہ ایک جماعت جو کہ اس وقت 89 سیٹس پہ الیکشن لڑ رہی ہے ٹوٹل، سمجھ لیں۔ باقی سیٹس پہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ سے دکھا دیتے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں پنجاب کے علاوہ 638 سیٹوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے اور صرف 39 پہ کامیابی ملی۔ یہ 20 سال کا ریکارڈ ہے۔ اور حیران کن بات ہے کہ ہم ان کے کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی اب ہم سندھ میں بھی حکومت کریں گے اور سندھ کو آزاد کرائیں گے۔ سندھ کی اگر ان کی پچھلے 20 سالوں کی ہم سیٹس کو کاؤنٹ کر لیں، 2002 سے جو ان کی سیٹس ہیں سندھ میں، 0 0 2008 0 2013 میں 3 2018 میں 0 ٹوٹل ان کی 3 سیٹیں ہیں پچھلے 20 سال میں، 6 سیٹیں، سوری 6 ہیں میرے خیال سے۔ اگر ہم 2002 سے شروع کریں، 2002 0 2000 0 2013 3 2018 0 اور اب یہ 2024 آ رہا ہے۔ تو ٹوٹل انہوں نے 2002 سے لے کے 2018 تک 3 سیٹیں جیتی ہیں سندھ سے، جس کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اب ان کو آزاد کرائیں گے۔ کے پی کے میں 27 سیٹیں جیتی ہیں، بلوچستان میں 9 سیٹیں جیتی ہیں، 10% بنتا ہے، 90 کھڑے کیے۔ سندھ میں 268 امیدوار 20 سال میں کھڑے کرنے کے بعد 3 سیٹیں جیت پائے۔ کے پی کے میں 280 امیدوار 20 سال میں کھڑا کرنے کے بعد 27 سیٹیں جیت پائے 20 سال میں۔ 20 سال کا مطلب ہے کہ آئی تھنک لیس دین 2% بھی نہیں، لیس دین 2% بنتا ہوگا میرا خیال ہے، 2 پوائنٹ سم تھنگ پرسنٹ بنتا ہے، 2 پوائنٹ سم تھنگ۔ تو یہ حقائق ہیں جی، اور ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ چورن بیچنا بند کریں، آئیں بات کریں، ڈیبیٹ کریں۔ ڈیبیٹ سے تو ویسے ہی بھاگ گئے ہیں سب لوگ۔ تو یہ حقیقت ہے جی، یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے۔ 71 سیٹوں پہ کوئی امیدوار نہیں ہے۔ 195 سیٹوں میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 170 جیتیں گے، 169 جیتیں گے، 122 جیتیں گے، 114 جیتیں گے، 140 جیتیں گے۔ In other words, they are trying to say کہ جو 20 سال میں نہیں ہوا وہ اب ہوگا۔ نہیں ہوگا بھائی صاحب، اب نہیں ہوگا۔ پنجاب جاگ گیا ہے۔ اب آپ کو اس دفعہ 8 فروری کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ حقیقت جو ہے، بس ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پنجاب خاص طور پہ سینٹرل پنجاب کے عوام بتائیں گے، کیونکہ یہی 3 ڈویژن ہے۔ یہ پارٹی ہے ہی 3 ڈویژن کی، گوجرانوالہ، لاہور، ساہیوال۔ تو یہ 3 ڈویژن بتائیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ہمیں بس فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انتظار ہے۔ ہر پاکستانی ووٹ ڈالے گا، اور سب پاکستانی ووٹ ڈالیں، ضرور ووٹ ڈالیں، جس بھی جماعت کو ڈالنا ہے، مگر ان دھوکوں میں نہ آئیں۔ یہ 125 170 130 140 یہ کوئی بس نہیں ہے نظیر عنایت اللہ کی
کہ 170 روپے کا ٹکٹ ہے تو 140 روپے کا ٹکٹ ہے تو 190 روپے کا ٹکٹ ہے، اس طرح نہیں ہے سر۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور حقائق پہ مبنی معلومات ملتی رہیں جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔